Assalamualaikum. Today we are here with our two wonderful guests from Islamabad, and they have translated or they have written a very wonderful book जो कि हमारे और आपके कल्चर के बारे में मतलब पश्तून फोक टेल्स के बारे में। तो हम उनसे जानना चाहेंगे, पहला सवाल ये करेंगे कि क्या जो मतलब what inspired you to translate the Pashto folklore and what specific stories have you selected for it? So just to give you a little bit of background, If you want, you can introduce yourself first to them, so that would be better. ओके, अपना तारुफ करा देती हूँ। मेरा नाम शहरजाद लैला है। आई एम को ऑथर ऑफ दिस बुक विद कोमल, और हम टीवी में एज अ स्क्रिप्ट राइटर एंड एडिटर एंड कॉपी राइटर काम कर रही हूँ। और मेरा चूँकि ताल्लुक बता उर्दू ज़बान की तरफ है, तो मैंने कोमल को असिस्ट किया है इस बुक में उर्दू को आसान करके उसको इंग्लिश तक पहुँचाने में, और इंग्लिश को फिर आगे कोमल ने सारा ट्रांसलेशन लिखी। तो किताब जो है हमारी आर्ट स्टैंड ऑफ द फैबर, ये कलेक्शन है फोक टेल्स की, और मजीद इसके बारे में कोमल आपको बता सकते हैं। मेरा नाम कोमल है। वैसे तो मैं फुल टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ कंटेंट स्टूडियो में, लेकिन 2021 में हमने डिजिटल मीडिया विंग जब खान साहब की गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ था, तो तब हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था फोकलोरिस्तान के नाम से, जो मेरा ही ब्रेन चाइल्ड था। मैं और शहरजाद तब से उसके साथ काम कर रहे हैं। एंड फोकलोरिस्तान का ज़्यादातर फोकस इज़ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। एक हमारी आर्काइव है जिस पे हम डिज़ाइन और टाइपोग्राफी आर्काइव करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे ग्राफिक डिज़ाइन के रूल्स अपनाए हों, जिसमें वॉल चॉकिंग आ जाती है, खताती आ जाती है, बुक कवर्स आ जाते हैं, स्टैम्प्स, बैंक नोट्स, करेंसी, लोगोज, एडवर्टाइजिंग पैकेजिंग, ऑल ऑफ दैट। एंड उर्दू, पश्तो, बलूची, पंजाबी, whatever type traditions we have in our local languages. एंड बाकी हम फोक टेल्स को ट्रांसलेट करते हैं। जो ऑलरेडी इंग्लिश में फोक टेल्स पढ़ी हुई हैं, वो क्योंकि बुरों के ज़माने की डॉक्यूमेंट हुई हैं, तो उनको अनवाइट वॉश होने की सीधी ज़रूरत है, तो हम उस पर काम करते हैं। एंड देन वी ऑल्सो डॉक्यूमेंट फोक टेल्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं होती। एंड आई फील लाइक जो एक जनरेशन थी हमारी नानियाँ दादियाँ जो हमें कहानियाँ सुनाती थी, because we're losing that generation, I was always fearful कि वो कहानियाँ भी उनके साथ ख़त्म हो जाएं। So that's why we started Folkloristan, and that is also the answer to your question. Already हमारा folklore का काफ़ी काम चल रहा था November 2021 से। तो this was just an extension of that, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील हो रही थी कि every time I went somewhere to speak, and अगर ऑडियंस फॉरेन होती थी, तो there was this underlying assumption कि मुझे रोमियो जूलियट का पता होगा, बेशक किसी को लैला मजनू का नाम पता। तो आई फेल्ट लाइक इंग्लिश स्कॉलरशिप में, इंग्लिश प्रिंट की दुनिया में हमें अपने कल्चर की रिप्रेजेंटेशन लाना बहुत ज़रूरी है। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या समझती हैं कि ये जो फोकलोर्स हैं ये क्यों इतनी अहमियत की हामिल है? मतलब आपने इसी के बारे में क्यों सोचा, और ये जो हमारी जनरेशन है इसको ये जानना क्यों जरूरी है? यू सेड कि हम खो रहे हैं अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, हमारी जितनी भी फर्स्ट जनरेशन है उसके साथ, तो आपने ये कैसे काम कर सकते हैं? ये क्यों जरूरी है, हमें जानना क्यों जरूरी है? Okay, I think you asked the wrong person because she is the right person to answer that. Folklore में जो मेरा opinion है, हाँ, Komal would answer that question that will satisfy the audience because Right. Folkloristan is her brainchild. और इसलिए कि मैं शुरू से क्योंकि लिटरेचर के अदब की और साइड पे हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब ट्रांसलेटर हैं और अदीब हैं और राइटर हैं, तो मैंने जो फोक पढ़ा है वो मैंने शायरी में पढ़ा। मैंने ये वारिस शाह पढ़ी, मैंने सैफुल मलूक पढ़ी, मैंने जितनी भी इस तरह की कहानियाँ हैं ये मैंने शायरी की जो रिप्रेजेंटेशन हुई है उसमें पढ़ी। तो जो कहानियाँ जहाँ से मैं इंस्पायर हुई, मैं खुद कोमल से इंस्पायर हुई। तो कोमल विल आंसर दिस क्वेश्चन, दिस ऑडियंस विल सेटिस्फाइड। 3-4 चीज़ें। एक ये कि दुनिया बहुत तेज़ी से ग्लोबलाइज कर रही है, एंड एक होमोजेनस आइडेंटिटी मोर और लेस हम सबकी बन रही है।
اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہم نے کل کہاں جانا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ پاکستان میں آئیڈینٹی کرائسس ہے. ٹھیک ہے لیکن وہ کیوں ہے؟ جو ہمارے آپس میں ایتھنک کمیونٹیز میں انٹرنلائز ریسزم ہے وہ کیوں ہے؟ مطلب مائی مام از فرام کوہاٹ اینڈ مائی ڈیڈ از فرام فیصل آباد، اینڈ میں نے زندگی کے 25 سال ان دونوں کو آپس میں پٹھان اور پنجابی کے علاوہ کوئی جگہ باتیں نہیں سنا. تو وہ چیز کہیں سے تو آ رہی ہے. ایون دو اٹ واز ویری ہارملیس ویری فرینڈلی بٹ اٹ ڈز گیٹ انوئنگ ایٹ سم پوائنٹ. اینڈ جب آپ فولکلور کو اسٹڈی کرتے ہو تو یو ریئلائز دیٹ even though on the surface a lot of our cultures are while they are unique, they are also very similar. Especially جب ہم نے romances translate کی ہے تو moral of the story in romances from any culture is کوئی ضرورت نہیں ہے محبت کرنے کی، گھر بیٹھو چپ کر کے. اچھا، بک کا ٹائٹل بھی ہے ہارٹ اسٹرنگز آف ہیون. Yes. So could you please just tell that what are the stories in the inclusion of this book, Heart Strings, اور یہ جو ٹائٹل ہے یہ کیوں ہے ہارٹ اسٹرنگز؟ دل کے تار دل کے تار. دل کے تار چھڑ گئے، یہ ڈائلاگ تھا ایکچولی ایک کہانی میں، تو وہ ہمیں پسند آ گیا تھا. اینڈ اٹس فیبل بیکاز ہم نے جو اس میں ایک دو کہانیاں ایڈ کی ہیں وہ کوہاٹ میں ریکارڈ ہوئی تھی ان کو، وچ از مائی mom's hometown. تو اگر ہم اس کو پشتو فولکلور کر دیتے ہیں تو وہ دونوں کہانیاں میں ایکسکلوڈ کرنی پڑتی ہیں، وہ بہت مزے کی میری ہے. کہانیاں کہاں سے آئی ہیں وہ اس کا جواب یہ ہے کہ کومل فاؤنڈ بک جو کہ بہت پرانی لکھی ہوئی تھی، جو کہ فارغ بخاری اور رضا مدانی صاحب نے پٹھانوں کے رومان کے نام سے کتاب تھی، جو کہ 1955 کی غالباً لکھی ہوئی ہے. انہوں نے پٹھانوں کے رومان فوک ٹیلز اردو میں ٹرانسلیٹ کی. تو جو اردو تھی وہ ایک عام فہم شخص کے لیے جس کا اردو کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس کے لیے مشکل تھی. تو وی وانٹیڈ، ہمارا جب انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اس کتاب میں تو کومل وانٹیڈ کہ یار ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ اٹ کین بی مطلب جس سے ہم اپنا کلچر کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر لگ بھگ 9-10 کہانیاں، اس کے اندر 9-10 کہانیاں وہ ہوتی ہیں اور 4 سے 5 ہم نے خود ایڈ کی ہیں. آپ کی بک میں ٹوٹل کتنی کہانیاں؟ 19 اسٹوری. آپ نام بتا سکتے ہیں کچھ؟ میرے پاس مجھے ایسے نام یاد نہیں. کچھ ایک جو آپ بات نہیں کرنا چاہیں؟ کچھ تو ہے جو عام فہم ہے، جیسے لیلا مجنو ہو گئی، شیریں فرحاد ہو گئی، یہ تو وہ کتاب سیف الملوک ہو گئی، یہ تو وہ ہے جو پبلک. لیلا مجنو آپ کو لگتا ہے یہ عربک فولکلور ہے اور اس کو ہم نے کیسے کر سکتے؟ مطلب لیلا مجنو ہم زیادہ تر عربک اس میں دیکھتے ہیں. میں خود لیلا ہوں، میں شہزاد لیلا ہوں، میرا بھی عربی صحیح نام ہے. تھنگ از کہ سندباد جو ایکچوئل افسانہ تھا وہ عرب نہیں ہے، لیکن کیونکہ جب وہ عریبین نائٹس کا حصہ بنا تو اٹس اے پارٹ آف عربک فولکلور، پرشین فولکلور، اردو، پشتو، ایوری تھنگ فولکلور. The thing about folklore is it travels. لیلا مجنو originate عرب میں ہوئی تھی, but it was actually one of the first epics to be translated into Persian. بہرام و ملکم کی جو مثنوی ہے وہ آپ کو ترکش میں بھی ملے گی، فارسی میں بھی ملے گی، پشتو میں بھی ملے گی. اب وہ کہانی کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی، کہاں گئی، یہ ہمیں پر شور نہیں پتا. شیریں فرحاد جو فارسی کی ہے اٹس ویری ڈفرنٹ. بائی دا ٹائم وہ کہانی، اچھا اس کی ایک ورژن میں نے براہوی میں بھی ریکارڈ کی تھی which is interestingly somewhere in between the original Farsi and the Pashto version. And وہ جب تک پشتو میں آئی تو the actual hero sort of became the villain in the Pashto version. Right. And he kind of becomes the side. That was very interesting. Same ہے ان کا context. Laila Majnun is the same. It's the same. Laila Majnun. مجنو ہی رہا ہے اس میں بھی. اچھا. چاہے وہ پشتو ہو گیا. My other question is, did you face any hurdles in translation? If yes, what were some of the biggest challenges you both faced during the translation process, and how did you overcome those challenges? Biggest challenges for me, کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کسی دوسرے کلچر پہ آپ کام کر رہے ہو تو اس لیے بڑا ایک دل میں بڑا ایک خوف بھی تھا، مبتلا تھے ہم کہ آج کوئی ایسی چیز نہ نکل جائے کہ جس سے کسی کا کوئی سینٹیمنٹ کوئی ہرٹ نہ ہو جائے یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. تو اس چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ریفرنسز تھے، سم پروفیسرز، پھر
اسلام آباد میں ہمارے کافی سرکل ایسا ہے ادیبوں کے اندر ہماری اٹھنا بیٹھنا اپنا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے. ان سے مل جل کے اکیڈمی آف لیٹرز میں کچھ لوگ ہیں جو رضا مدانی صاحب کی فیملی کو جانتے تھے, فارغ بخاری صاحب کی فیملی کو جانتے تھے, ان سے کانٹیکٹ کیا. تو جس یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز تھے جن سے ہم نے, پھر کومل کی جو نانی ہے وہ بتاتے بولتے بڑی بہت اردو کی فاضل ہیں تو, اور پشتوں کی بھی. تو ہم نے ان سے کلچرلی جو چیزیں تھیں, جو لینگویج بیریئر اگر آتا تھا کہیں پہ تو ہم ان سے ہیلپ لے لیتے تھے. تو دیٹ واز ون آف دا میجر چیلنج. باقی فار ٹرانسلیشن اینڈ ایوری تھنگ, رمضان میں ہم نے کتاب ٹرانسلیٹ کی ہے تو ایوری ون نوز کہ رمضان میں کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں فار اے دیسی ڈاٹر. تو یہ والے چیلنجز ڈومیسٹک چیلنجز بھی تھے. اور کومل کو کیا چیلنجز تھے؟ ہم لوگ یہی چیلنجز تھے, کام کرنے بیٹھوں تو ماما دروازہ کھڑکا کے کہتی تھی ذرا کے چائے تو بناؤ سب کی. تو اس طرح کے چیلنجز تو تھے, لیکن جن کو اوور کم کیا گیا وہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ سرکل ایسا تھا, کچھ بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ ہم لوگوں کو بہت سے الفاظ ایسے تھے, بہت سے جملے ایسے تھے جس کے لیے ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی تھی. تو ابھی آنے سے پہلے بھی ہم اس پینل کی تیاری میں بھی بہت سے لوگوں سے ہیلپ لے کے آئے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو کسی کے سینٹیمنٹس نہ ہرٹ ہو. تو دیٹ از دا میجر پارٹ کے جس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری تھا. اور پھر ایک چیلنج ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ جو الفاظ ہیں پشتو کے یا اردو کے, جس طرح ہماری پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ گجرا ایک لفظ ایسا ہے, گجرے کی کیفیت اس انسان کو پتہ ہے جو گجرے میں موجود ہے. آپ کسی انگریز کو گجرا اس کو ڈرائنگ روم کی بیٹھک کہہ کے اس طرح کر کے آپ اس کو انگلش ورڈ ٹرانسلیٹ کر تو دو گے, لیکن وہ کبھی بھی اس کی کیفیت کو نہیں سمجھے گا کہ جو حجرے میں بیٹھا ہے اس حجرے کے قاعدہ ضوابط کیا ہے, اس حجرے میں کون آ سکتا ہے کیا. تو وہ پھر ہم نے حجرا ہی لکھا, اور ہم نے چلم کو چلم ہی لکھا, ہم نے پھر جھروکے کو جھروکا ہی لکھا, تاکہ کچھ چیزیں جو ہیں کہ ہماری بھی کلچر کو ریپرزنٹیشن ملے. اور لوگ گوگل کر کے ہم جا کے اگر بالکنی کو کر سکتے ہیں سرچ گوگل پہ, تو وہ جھروکا کیوں نہیں سرچ کرتے. تو دیٹ واز دا چیلنج جس کو ہم نے ضد کر کے, یہ ہماری ضد تھی اور یہ ہمارا میجر ایک گول بھی تھا کہ ہم نے فارورڈ میں اپنی چیز مینشن بھی کی ہے کہ ہم نے جو الفاظ لکھے ہیں یہ ہم نے خود لکھے. اور یہ جو جس طرح میں کوئی چیلنجز کا نہیں, ہم نے کانٹریکٹ پہ ہی بات کر رہے ہیں. ہم نے کانٹریکٹ سائن سے پہلے یہ بات کی تھی کہ مینیو اسکرپٹ جو فائنل سے ہمارا ہوگا, کیونکہ اسپیشلی جس طرح کے حالات سے پاکستان گزرا ہے, پرٹیکولرلی ڈیورنگ دا وار آن ٹیرر, پرٹیکولرلی جو میڈیا فرینڈنگ اسپیشلی کے پی کے لوگوں کی ہوئی ہے, I was like, we refuse to become a part of anything which will whitewash our people. تو اگر ہم نہیں ہو کے کریں گے تو یہ نہیں. تو کتاب کا امریکہ میں پبلش ہونا اور پھر اس کتاب کا اس طرح سے کلچر کو ریپرزینٹ کرنا, یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ ہمارے الفاظ, ہماری مطلب اگر 1000 الفاظ بھی ہیں تو ان میں سے اگر 100 لفظ بھی 100 الفاظ بھی آپ کی لینگویج کے اگر کوئی گورا پڑھ کے اس سے امپریس ہے اور وہ گوگل کر رہا ہے جا کے, تو یہ بڑی بات ہے کیونکہ ہم تو مر گئے غلامی میں. اگر ہمیں اپنی زبان اتنی آتی ہے کہ ہم نے اس میں پوری کتاب ٹرانسلیٹ کر دی ہے تو آپ بھی کر سکتے ہو کچھ ہمارے لیے. تو آپ گوگل کر کے دیکھ لو نا میرا باپ کیا ہوتا ہے, ہم اس کو گٹار لائک اسٹرنگ انسٹرومنٹ کیوں. ہاں, یہ ہم لوگ مطلب آگے آپ نے اچھا ایکسپلینیشن بھی نہیں کی. No, we explained every word in every word is there in the footnotes. تقریباً 400 تو فٹ نوٹ ہیں اس کتاب. اچھا ہاں, اتنے فٹ نوٹس ہیں کیونکہ ہر پیراگراف میں آپ کو 4 ورڈ ایسے ملے جو ہم نے نہیں ٹرانسلیٹ کیے, جن میں ہمیں آلٹرنیٹ ورڈ ہی نہیں ملتا تھا. Even a lot of feelings, because اب عشق کی انگریزی نہیں ہے, محبت کی انگریزی ہے. Love is not ishq. Love is not ishq. پھر ہم نے فٹ نوٹس میں جا کے اس کو ایکسپلین بھی کیا. اچھا, غزل ہو گیا ورڈ. غزل لکھ تو دو کہ چلو بھی رومانٹک پوئٹری ہے, بٹ غزل کی بہت اہمیت ہے آپ کے اردو زبان میں, تو ہم نے چیزیں خود اس طرح لکھی ہیں تاکہ آگے جا کے ان کو بھی ہمارے کلچر کا کچھ پتہ. What do you think is the significance of Pashto folk tales in preserving the cultural heritage? I feel like Pashto folk tales ہوں یا کسی بھی ریجن کی folk tales ہوں, it's essentially a window into the culture, کیونکہ folk tale صرف ایک کہانی نہیں ہوتی. آپ اگر کسی کو کوئی کہانی سنا رہی ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں آپ what you eat, آپ کی کوئی ٹریڈیشنل گیم کا ذکر ہوگا, آپ کی کوئی کلچرل ویلیوز کا ذکر ہوگا, مہمان نوازی کا یا کسی بھی چیز کا.
all of that is found within the stories. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو پرزرو دیز, کیونکہ اگر یہ چیز پرزرو نہیں ہوئی آپ کل کو بیٹھ کے اس چیز پہ ریسرچ نہیں کر سکتے کہ فار ایگزامپل جو غیرت کا کانسیپٹ ہے وہ پنجاب سندھ کے پھر بلوچستان میں کیسے ڈپینڈ کرتا ہے. اگر کہانیاں ہوں گی تو آپ کسی چیز کو بیسس بنا کے یہ چیزیں پڑھو گے. تو ٹو انڈرسٹینڈ یور سوسائٹی ایز اے ہول ایتھنیکلی اور ملٹی ایتھنیکلی you need some sort of ground, and folklore is the only ground you have. ہر کوئی آپ کے گھر آ کے آپ کا دسترخوان نہیں دیکھے بیسکلی. تو جس نے کتاب پڑھی ہے تو اس کے لیے وہی آئینہ ہے, وہی اسی کے اندر ہی جان سکتا ہے, اسی کو دیکھ سکتا ہے. یار فار ایگزامپل تھا ان کا کس علاقے میں لوگ اس طرح سے کھانا کھاتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو یہ جو آپ کی زندگی کے اصول, ضوابط, قاعدے قانون, یہ رواج, ریت, ٹریڈیشن, سب فوک ٹیلز بھی آپ کو. And how did you ensure that the cultural nuances and the context were preserved in the translation? As we answered that. Only through words or anything else you words. اچھا ایک تو I wasn't entirely a stranger to the culture, کیونکہ ماما کو ہارٹ سے ہی ہے, میرا بچپن سے کو ہارٹ آنا جانا رہا ہے, lot of my ننیال is in کو ہارٹ. تو ٹھیک ہے ہم گھر پہ ہندو کو بولتے ہیں, مجھے بس تو نہیں آتی, لیکن it's not exactly کہ I was a stranger to the culture یا مجھے پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان میں and also اسلام آباد پاس ہی ہے, اسلام آباد میں پختون کمیونٹی بہت زیادہ ہے. یہ ابھی ریسنٹلی وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ میں جب چھوٹی تھی اسلام آباد میں کوئی پشتو نہیں سمجھتا. اب تو بہت سے دوست ہیں, بچپن سے دوست ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے رہے, بہت زیادہ ہے. تو باقی کچھ more or less I feel like a lot of the cultural norms are similar as well. Between rural Delhi and rural Punjab, پردہ ہو گیا, جو بھی چیزیں ہو گئی. اینڈ باقی ہمیں لوگوں نے ہیلپ کی ہے, لوگوں نے بہت والنٹائرلی کی ہے. جی سی یو کے ایک پروفیسر ہیں, انہوں نے بہت ہیلپ کی. انہوں نے لٹریچر پڑھا ہوا ہے ڈیجیٹل فورم. میری نانوں نے بہت ہیلپ کی, نانوں نے ایم اے اردو کیا ہے. She helped us a lot, and then her father also helped us. انہوں نے خود ٹرانسلیشن پہ بہت کام کیا ہوا ہے, مسنگی کی بھی ٹرانسلیشن پہ کام کیا ہوا ہے. تو yeah, we had a lot of help, and I am really grateful for this. And how do you think translation of Pashto folk tales in English will impact the Pashtun community in Afghanistan, Pakistan, and beyond? I feel like everything translated into English starts with people feeling seen and heard. If it's being published in America میں بہت زیادہ پشتون کمیونٹی ہے, پاکستان میں بھی enough. And a lot of them are, fortunately or unfortunately, not all of them. A lot of them went there with nothing. A lot of them went there as refugees, especially the ones. So making them feel represented, feel acknowledged. اور ان سے وہ ٹیگ ہٹانا کہ یہ ٹیررسٹ نہیں ہے یا یہ ایسی کمیونٹی نہیں ہے. مطلب ہم نے بم دھماکوں کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا ہے یار. ایگزیکٹلی. اور فوک رومانسز کو چوز کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جہاں آپ صرف جنگ دیکھ رہے ہو وہاں پیار محبت کی بات بھی ہوتی ہے, کیونکہ رومانس از اے فیلنگ جس کا کسی, لیکن وہ رومانس جو بیچ میں بالکل ہاف رہ گئے تو کیا وہ ایسا وائلنس نہیں شو کرے گا کہ یہ تو اچھا ایک بات ہے کہ بہت وائلنس ہے اس کتاب میں, اور دیٹ واز اے شاک ٹو می آلسو, کیونکہ میں نے ان کا تو پھر پختون کلچر کے ساتھ وابستگی تھی, میری تو نہیں تھی, لیکن میں نے بھی بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ لرن کیا. لیکن ایک چیز میں نے لرن کی کہ بھائی سختی بہت ہے, یہی میں کہہ رہی ہوں اس میں بھی سختی, اور ہمیں بڑا مشکل تھی. ہماری 19 کہانیاں ہم نے آلٹرنیٹ کر کے ان کو ترتیب ایسے دی ہے کہ یار ایک ہیپی اینڈنگ, پرسنٹیج سیڈ اینڈنگس کی اتنی ہے کہ کوئی ایگزامپل لو. ہیپی اینڈنگس کی تو سنڈریلا ہماری اپنی سنڈریلا دور بھی دور, شاید بچک ہے سنی ہو, and بچک is another story which has like a lot more or less Cinderella. آپ نے کچھ پریزنٹ سناتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں ایک کیریکٹر تھا جو وومن واز ویری اسٹرانگ, اور اس نے لڑکے کو جگت مار دی. میں چونکہ فیصلہ آباد سے تو مجھے تو جگت ویسی بہت پسند ہے, تو وہ اس نے جب پشتو جو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اس نے اپنی بھی جگت ایڈ کر دی, میں انگلش میں ساتھ ساتھ ٹائپ کری تھی اور میں نے اس کی بھی لائن ایڈ کر دی جگت, اور میں جگت مارتی تھی اور ٹرانسلیٹ کر دیتی تھی کہ شاید اردو جو کہ میں آسان کر کے اس کو بتا رہی ہوں.
तो ये मेरी जगत भी ट्रांसलेट करके लिखते थे. Also, at times, it's like English में she was slaughtered does not sound the same. ज़िबा कर But जब उर्दू में वो जुमला था ना कि उसको ज़िबा कर दिया, तो वो पढ़ के हम थोड़ा सा डर गए थे. That was the story. That was the story. It's not कि वो कहानी मैंने पहली दफा पढ़ी थी या पहली दफा सुनी थी, लेकिन बचपन में आपको और तरह का वो कहानी, you know, even if it's talking about death, it's talking about death in a very mellow way. कि like वो मर गई और उसको ज़िबा कर दिया, मैं ज़मीन आसमान का फर्क है. That traumatized me. That was That different. one story. That one That one story. This was शेर आलम में मुनेदार. Yeah, शेर आलम में. और एक कुछ स्टोरीज थी जिनकी alternate endings भी थी folklore में. तो हमने फिर फिर हमने appendix दोनों- में उनकी alternate हाँ, endings फिर हमने बनाई. उनके alternate भी लिखी. फिर स्टोरीज डिफरेंट थी, बट ज्यादा परसेंटेज ट्रेजिक एंडिंग्स आपको थी. क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट फॉरेन जब वो पढ़ेंगे तो उन पे कैसा होगा? लाइक व्हाट वुड दे थिंक ऑफ अस द पश्तून्स? आर दे द वायलेंट और आर दे सॉफ्ट? अच्छा, to be Mix है. honest, Mix. Yeah, it's mixed. Uh, For me, it's mixed. मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितनों का exposure है with like European folk romances. Trust me, they're as toxic as ours. Yes. They are as toxic. So they can think whatever they think about themselves. And what role do you think translation plays in promoting the cross-cultural understanding and exchange? यार मैं आपको अगर अपने घर की बात बताऊं, to be very honest, my father is a translator. He translates Risale Nur from Turkey. तुर्की में जो कुरान की तफसीर लिखी गई है, जो कि दुनिया में हर जुबान में ट्रांसलेट हो रही है, बदियुल जमा से दूसरी, मेरे वालिद साहब उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं अरबी से उर्दू में. तो इट्स मोर और लेस अ मसनवी प्लस कुरान की तफसीर. तो अब द क्वेश्चन वाज कि ट्रांसलेशन कैसे इम्पैक्ट होगी, तो मैं तो अपने घर में इम्पैक्ट देखती हूँ उस चीज़ कि एक आप किताब तुर्की की किताब को आप ट्रांसलेट कर रहे हो और उर्दू की बहुत वाइडर ऑडियंस और उर्दू से भी ज़्यादा ऑडियंस इंग्लिश की. तो इंग्लिश की जब ऑडियंस जो है इट वुड मेक एन इम्पैक्ट, देयर इज़ नो क्वेश्चन के इम्पैक्ट नहीं. तो जब इम्पैक्ट एक लैंग्वेज का इम्पैक्ट, दूसरा एक इम्पैक्ट फोक कल्चर का इम्पैक्ट. तो आई थिंक ये जो दो चीज़ें जो मिक्स हुई हैं, इसका जो इम्पैक्ट जो है मल्टीप्लाई होगा. और दूसरी बात है कि वही बात है कि हमारी ऑडियंस उधर बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है. तो आई थिंक दे वुड ऑल्सो वेरी हैप्पी कि यार हमारी भी कोई चीज़ मार्केट में आई और हम भी पढ़ें. और सिर्फ पख्तून पे इम्पैक्ट नहीं होगा इससे. हमारे मैं नॉर्मल पाकिस्तान के लोगों में भी, मेरी जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर 8 में से 6 लोग पठान नहीं हैं, तो वो भी तो इस किताब को पढ़ेंगे और वो भी उससे फिर एनलाइटनमेंट लेंगे. क्योंकि सोच बैठे हैं हाँ. अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का. तो हमने बहुत कोशिश की है कि टू कीप इट एज उसको कहते हैं सच्चाई पे कोई अर्थ ना आए किसी चीज़ की. और देखते हैं उसका इम्पैक्ट तो तब होगा जब सितंबर में रिलीज होगी. और आपकी कोई फेवरेट स्टोरी जो इस बुक में है और क्यों? फेवरेट स्टोरी, हाँ. इट्स फेवरेट बट इन अ सरकास्टिक वे. देयर वाज अ स्टोरी जलाल में वो, तो उसमें लड़के ने लड़की को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर दिया. वो पहले महल में फकीर बन के दाखिल हुआ. तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ट्रांसलेट करी. मैंने कहा चलो ठीक है, चलो फकीर तक समझ आ चलो गई. फकीर तक समझ आती है. Lord अगला पेज पलटा तो भाई वो औरत बन के दाखिल हो गया महल में. मैंने कहा चलो बुर्का पहन लिया, चलो मेक सेंस. और द नेक्स्ट पेज टर्न आउट मैंने उसके बाद वो एक शेर के स्टैचू के एक अंदर शेर के लड़की के कमरे में लड़की पहुंच कमरे तक पहुंच गया. तो मैंने कहा यार बस मेरी गया. बस हो गई. मैं नहीं कर सकती इसको मजीद ट्रांसलेट, तू जान तेरी बुक जाने. तो दैट वाज द स्टोरी. मैं अभी तक जो हम लोग रास्ते में भी डिस्कस कर रहे थे कि यार मतलब शेर का मुजस्समा बना के उसने उसने पा लिया लड़की को. पा लिया. इतनी इतनी तहरीक जिंदगी में हो गई तो कौन क्या नहीं पा सके. कोई काबिल होता हम शाने के देते, ढूंढने वालों में दुनिया में नहीं देते, तो उसने तो फिर पा लिया. और आपकी फेवरेट? I think this was collectively our favorite क्योंकि हम बहुत हंसे थे. और रमजान था तो हम मतलब अब हमारा खुला मजाक है, आपस में दोस्त हैं हम लोग, और हम लोग मजाक भी नहीं कर सकते थे. और हमको समझ नहीं आ रही हम क्या करें. हम ऊपर सब वीडियो कॉल करते थे, अम्मी अब्बा भी घूम फिर रहे हैं घरों में, और हम ट्रांसलेट क्या करें तो फोक रोमांसेस ट्रांसलेट कर रहे हैं. मेरे अब्बू
क्योंकि ये भी एक चैलेंज था. दीनदार, हाँ ये दीनदार भी आदमी एक है। चैलेंज था क्योंकि फिर हमें केयरफुल होना पड़ता था कि हाँ। अगर कोई रिमोटली क्वेश्चनेबल चीज भी आ रही है हाँ, और अगर कोई ऐसी बात हो जो क्वेश्चनेबल हो कि माँ बाप कहेंगे बेटे बेटियाँ क्या कर रही है मेरी, तो फिर हम टेक्स्ट यार ये साथ-साथ texting अम्मी साथ कर रही बैठी होती है, ये बात इसको ऐसे लिख दे, इसको थोड़ा सेंसर कर देते हैं, कल को मेरे बाप ने भी किताब पढ़नी है। तो इस तरह के चैलेंजेस थे, बिकॉज आई एम नॉट इनटू वेरी, मैं रोमांसेस में नहीं एंड हूँ। लिखने से ज्यादा इट वाज दैट बिकॉज अगेन देसी हाउसहोल्ड थिंग्स नॉक करने का माशाल्लाह कोई रिवाज नहीं है ना मेरे घर ना इसके घर. हाँ, तो वालदा मोहतरमा मारती है, शाहरुख खान वाली एंट्री, दरवाजा धड़ाम करके खुलता है. तो वो वी हैड टू बी केयरफुल कि अच्छा अगर वो लाउंज में फिर रही है तो जरा वॉल्यूम नीचे, बिकॉज इफ शी हियर्स समथिंग व्हिच साउंड्स वेरी रॉन्ग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो फिर तो वी हैड वेरी मच फन ट्रांसलेटिंग. मतलब इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इसने मुझे कहा कि यार एक किताब है ट्रांसलेट करनी है, उर्दू बहुत मुश्किल है. दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसलेशन. मैंने इसको बाय द वे मैसेज किया हाँ. था. शी वाज लाइक यार रमजान ये है, रियलिटी बन गई. अब शादी के बाद क्या And करें. we didn't know कि हम आज इस स्टेज पे बैठ के इस किताब के बारे में लोगों को बता रहे होंगे. दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड आवर बुक एंड एवरीवन हु इज रिलेटेड टू दिस बुक. क्योंकि इट स्टार्टेड कि यार इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया है रैंडम कि यार किताब है उर्दू बहुत मुश्किल है उसमें, तो आई नीड योर हेल्प. मैंने कहा रमजान है, अच्छा काम, इससे अच्छा काम कर सकता बंदा और काम फिल्में लिखने से बेहतर है. तो लेट्स डू इट. काम. हमने रूटीन बनाई. हम रोज रात 11 बजे बैठते थे 1 बजे तक. तो लंबी कहानी है तो मुझको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे. तो हम लोगों ने विद इन 30 तो रमजान के दिनों में बहुत कुछ हुआ हमारे जिंदगी में. रमजान में आपने शॉपिंग करनी होती है. मेरी भांजी पैदा होगी दौरान उसके, और ईद आ गई, लेकिन हमने इस किताब को नहीं छोड़ा. हमने कहा किताब कंप्लीट करनी है. एंड बाय चांस उन्हीं दिनों में इन पब्लिशर्स की इन क्रॉसस्ट्रोक बुकसान की ओपन कॉल भी आई. तो आई ऑलरेडी सेंट देम अ पिच कि हमारे पास अभी किताब है नहीं बट ये टॉपिक है. दे वर वेरी इंटरेस्टेड. या उन्होंने भी बड़ा हमारे साथ कोऑपरेट किया और दे वर वेरी एक्साइटेड. दे आर वेरी एक्साइटेड एंड वो बड़े अपने मतलब कहते हैं खुली बाहों से हमारा इस्तेकबाल किया कि यार आओ. And we're the only Pakistani authors in their current list of titles. We're also the only two. देसी who are पाकिस्तानी Muslims. मुसलमान एंड हिजाबी Okay. बेसिकली. तो दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट. अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके ऑथर्स की लिस्ट देखें तो बड़े भांत के लोग हैं, अजीब किस्म के. तो वो एक दफा तो मैं भी डर गई. परेशान हो गए थे. परेशान हो गई. मैंने कहा हम लोगों में जा रहे हैं. लेकिन जब आपने देखा कि मतलब किस्म के लोग हैं और दरमियान में 2 पाकिस्तानी लड़कियां खास तौर पे, तो बड़ी खुशी हुई अपने ऊपर. एहसास की बात. एहसास की बात है. और How did working on this project affect your understanding of Pakhtun culture and identity? Your own. I learned the names of a lot of jewelry. Okay. girls talk. Yeah, girls talk. What else? Could you tell like mention some? Pezwan. Pezwan. ये तो मैंने भी सीखा है. Pezwan. ऑर्बल. You are ऑर्बल of my head. तुम मेरे माथे का ऑर्बल हो. मोमिन खान. ये वाला डायलॉग इस टाइप. और बल में फूल सजाऊंगी. और इस तरह के कुछ डायलॉग. मतलब ये तो बेसिक बात है. मेरी लर्निंग तो काफ़ी ज़्यादा हुई है क्योंकि मैं नॉट इनटू पहली बात कि मैं रोमांसेस में नहीं थी. क्योंकि मेरे अब्बू ने हमेशा बचपन से हमें इकबालियात और मसनवी मौलाना रूमी और मैं तो वो थी जो क्लास में मीर तक मीर की अगर कोई गज़ल है ना पंखड़ी है गुलाब की सी है तो मेरी टीचर तो वो भी इश्क हकीकी की तरफ ले जाती थी कि ये इश्क हकीकी की बात हो रही है. मैंने नहीं मैम इश्क हकीकी की बात नहीं हो रही, वो आपने बात नहीं करनी, वो अलग बात है. पंखड़ी है गुलाब की सी है तो नहीं है इश्क हकीकी की बात. तो बचपन से मतलब कि जब भी बात हुई इश्क की तो इश्क हकीकी है, उधर नहीं जाना. तो मेरे लिए बिल्कुल ही एक्सट्रेंज एक्सपीरियंस था. हीर वारिस शाह भी पढ़ी अव्वल हम खुदा दा विद कीजिए, तो वो भी अल्लाह रसूल तक बात चली गई और मैंने कहा यार ये तो मतलब अब हर चीज़ तो नहीं उस तरफ जा सकती. तो इसने फिर कहा यार रोमांसेज हैं. मैंने इसको पहले कहा तो मैंने कहा गुरु मेरी तरफ से नो है. क्यों? क्योंकि रोमांसेज का काम तो नहीं मैं करता. लेकिन जब मैंने स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग तो मेरी लर्निंग बहुत हुई. तो अब रोमियो जूलियट तो नहीं सारी ज़िंदगी पढ़ना था, हेमलेट भी नहीं पढ़ना था सारी ज़िंदगी. तो फिर मैंने लर्निंग शुरू की. फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी लैंग्वेज की चीज़ें. फिर वही बात है कि कुछ वुमेन कैरेक्टर्स ऐसे थे जो हमें बड़े पसंद आए औरतों के. कुछ मर्दों के ऊपर में गुस्सा भी बड़ा आया. उसका हम एक डायलॉग अभी पढ़ेंगे जिसका मैंने बताया ना, वो मारने वाली मुझे लगी. हाँ,
very strong character. And I think one thing I learned was that copy pasting white feminism on our society is not going to work, because female agency has traditionally meant a lot of different things. So وہ آپ ایک ریلیجن اور کلچر کی باؤنڈری کے اندر رہ کے بھی some women are very empowered. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیمنسٹ جو ہیں وہ اس پر کرٹیسائز نہیں کر سکتی, اس کو تنقید نہیں کر کرٹیسزم کے سکتی. لیے تو کتاب ہماری اوپن ہے. Criticism کے لیے open ہے for everyone. And as far as Pakistani, I'm sorry اگر یہاں پہ کوئی سرخے ہیں, but yeah, I have my ideological disagreement, especially with leftists in Islamabad, because اگر آپ کی لیفٹ آپ کے کیپٹل سے F7 سے نکل رہی ہے تو sorry, I don't believe them. It's that. ڈس ایگریمنٹس اپنی جگہ, لیکن بک از اوپن فار کرٹیسزم. Right. And I do feel like اس پہ بٹ ہو آپ سکتا یہ ہے کہہ کہ رہی کہ women reaction empowered تھی ہاں، اور ابھی بھی ہے. ابھی بھی ہے. کیونکہ یہ جو کانسیپٹ بنا ہے کہ پختون ویمن کو جو ہے بہت زیادہ دبایا جاتا ہے, انہیں موقع نہیں ملتا. اچھا, یہ اس کام کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی کسی نے بھی. مطلب ہمارے پاکستان میں ویسے ہی یہ کلچر ہے, چاہے وہ پختون ہے پنجابی ہے, کہ بس لڑکی کی شادی اگر اپنی مرضی سے کروانی ہے تو ہارٹ اٹیک کروا لیں گے, لیکن لڑکی کی بات نہیں مانیں گے. آپ پاکستانی ڈراموں میں, چونکہ میں ڈراموں کا کام کرتی ہوں, تو جب لڑکی کی بس ہو جاتا ہے نا بس آپ یہ لڑکی تو اپنی مرضی کی شادی کر رہی ہے, تب باپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. I don't think that's restricted to Pashtun culture. تو یہ صرف ریسٹرکشن پختون کلچر تک میں نہیں مانتی کہ کیونکہ ہر جگہ پہ تو ایون ہمارے گھروں میں بھی ہے, ہمارے گھر میں بھی ہے. لیکن یہ جو ہاں جو امپاورمنٹ کی بات ہے, آئی تھنک اٹس ایکچولی بیلنس, کیونکہ اگر ایک کہانی میں لڑکی کو دبایا جا رہا ہے, دوسری کہانی میں لڑکی امپاورڈ بھی ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ کون سی کہانی کا کس طرح کہانی وہ کوئی ایگزسٹ ایسی کرتی ہے. اسٹوری فوک ٹیل ہے جس میں عورت کو بہت امپاورڈ دکھایا ہو, بہت زوراور دکھایا ہو؟ موسیٰ خان گل مکئی میں جو لڑکی تھی, her dad was trying to forcibly marry her off, تو وہ شادی کے دن بھاگ گئی موسیٰ خان کے ساتھ. بٹ بھاگ تو وہ گئی, لیکن پھر اس نے موسیٰ خان سے کہا کہ پہلے جا کے میرے باپ کو مناؤ, میں شادی نہیں کروں گی. بھاگ میں گئی ہوں بٹ میں شادی نہیں کروں گی, پہلے باپ کو مناؤ. مطلب باپ کے لیے بھی وہ بڑی امپاورڈ کہ اس کی بھی بات نہیں مانی, اور very smart. Kudos to that character. اینڈ دا سیکنڈ کریکٹر جس نے اپنے ہونے والے ہسبینڈ سے 7 لڑا ہار مانگا تھا, وہ کون تھی؟ تو اس نے اس کا ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں. اس نے بیوقوفی کر دی اور اس کی بیوقوفی کو اس کے And then she actually went to save her husband Akbar ke dabag se. ہاں. So she actually went, she fought, she did تو everything. کچھ ہیں کہانیاں ایسی, باقی کچھ ہیں بھی. اکبر کا دربار وہی انڈین Akbar, yes. Akbar was ruling up till Atak. تو یہ والا جو قلعہ تھا اس زمانے میں. And what universal themes and messages are presented in the Pashto folk tales, and how can they be applied to contemporary world? جو messages ہیں, themes ہیں, آج کی یوتھ کے ساتھ resonate کرتی ہیں. سب سے جنرل تھیم تو جو رومانس ہے, relatable to everyone. Yeah, romance is Romance تو relatable and it will always be relatable. it will be relatable to eternity. It's a natural phenomenon. And I feel like ہمارے ماں باپ کے کہنے کا انداز بدل گیا ہے, بٹ مسئلے انہیں بھی ہوئے ہیں, مت کرو اپنی مرضی سے شادی. تو دوسرا یہ کہ سیکریفائس کا میں نے بڑا دیکھا ہے اس ان فوک ٹیلز میں. سیکریفائس قربانی کا جذبہ ہے, بے شک وہ بیٹی باپ کے لیے قربانی دے رہی ہے اپنی محبت کی, یا بیٹی اپنی محبت کے لیے اپنی باپ کی قربانی دے رہی ہے. تو ہاں either way. اور یا پھر بیٹی کو اپنی مطلب گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے یا کچھ کی. تو مطلب میں نے ایک چیز جو نوٹس کی ہے, ایوری تھنگ از آن ایکسٹریم. It's very pure. کیا Like یہ none ہے, of this half-hearted nonsense. کیا یہ ہے یا نہیں ہے, تم آر یا پار, like آر یا پار. everything will be weighed in your sweat and your blood and your کیونکہ soul. مجھے لگتا ہے کہ ہم جو, جہاں تک مجھے لگتا ہے جن لوگوں کے ساتھ میرا اپنا ماننا ہے, پنجابی جو ہے نا, نو آفینس, میں خود پنجابی, وہ گنجائش نکال لیتے ہیں, درمیانہ راستہ نکالا, تھوڑی ڈنڈی مار لیتے. لیکن جو چیز میں نے جتنے لوگوں میں پختون اور ان لوگوں سے جتنا میرا ایکسپیرینس رہا ہے, اور ان فوک ٹیل سے بھی مجھے جو بات سمجھ آئی, دے آر ویری مطلب پکے ہیں اپنے ارادوں کے,
پکے ہیں اپنے عزم کے یا کرنا ہے یا نہیں کرنا. زبان کے پکے ہیں, ارادوں کے پکے ہیں, اپنے جذبات کے پکے ہیں. مطلب آڈینس میں بھی ایک پازیٹیوٹی ہے. نکالنا چاہو تو میں پنجابی ہوں, میں نکال سکتی ہوں گنجائش. تو لیکن یہ میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ مطلب میرے لیے یہ بڑی ایک اچھی بات ہے. مطلب یہ ایک ایمان کا حصہ بھی ہوتا ہے. مطلب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ بس ایک فیصلہ کر لو, میک اٹ رائٹ, اور مومن کی بھی یہی زبان ہوتی ہے. اور تو یہ چیزیں پریکٹیکلی میں نے دیکھی ہیں کہ اس فوک میں ہماری جو وہ پیر رانجھا بیچاری کبھی قیدوں سے پولیٹیسائز ہو رہی ہے, کبھی کس کو کون زہر دے رہا ہے, کوئی کون دے رہا ہے. لیکن اس میں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. اس میں اگر لڑکی ہے تو شی از اسٹیڈ فاسٹ, اس کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. اگر مرد ہے تو اس کو پتا ہے اس لڑکی کو پانا ہے تو بس پانا ہی پانا ہے, چاہے 7 سمندر پار. اینڈ یہ زہر دینے والی مسنی حرکتیں نہیں تھی. ہاں اس کسی کے چپ کر کے سائڈ پہ ہو. ہماری بات میں کومل بھی یہ بات کرتے تھے کیونکہ مجھے کومل سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کوئی بات میرے سمجھ نہیں آتی یار پنجابیوں میں تو ایسا نہیں ہوتا, میں تو ایسے نہیں کرتی. تو کتنی ایسا ہوتا ہے, میں تجھے بتا رہی ہوں, میری نانی نے یہ بتائی تھی. مطلب یہ اس طرح کی مجھے نا یہ مجھے سیٹسفائی کرتی ہے یار یہ ایسا ہوتا ہے. تو میرے لیے بھی لرننگ تھی. Like Pashtuns are very clear in their کلیئر. اور stances. ہاں اب میں نے پتا کہ ادھر خان صاحب بالکل فین, ہم تو بچپن سے خان صاحب کے فین رہے ہیں. تو ہم نے تو ان کو بھی یہی دیکھا ہے کہ وہ بھی بڑے ارادوں کے پکے ہیں. تو ہم تو بچپن سے ہی ارادے جو ہم نے پکے کیے وہ خان صاحب کو دیکھ کے ہیں. عمران خان نے کہہ دیا کرنے کا تو کرنے کا, بھائی نے کہہ دیا کرنے کا تو کرنے کا, وہ والا معاملہ ہے. تو میں نے یہ چیزیں پریکٹیکلی دیکھی ہیں کہ یار اگر آج سے اتنے عرصے پہلے فوک ٹیلز میں اتنے ارادے پکے اور ایمان پختہ ہیں لوگوں کے کہ وہی کرنا ہے تو کرنا ہے. تو پھر آج بھی اگر ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو دیٹ مینس اٹس ان دا روٹس, کہیں سے اسٹیم کر رہی ہیں, کہیں سے آ رہی ہیں. اگین ہر چیز کی کنٹمپریری ریلیونس ہوتی ہے. اینڈ آلسو آئی لو دا, میں چونکہ میرا میوزک اور لٹریچر سے بہت گہرا تعلق ہے, میں بہت موسیقاروں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں, کلاسیکل میوزیشین پہ میری بہت بیٹھے. تو میرے لیے مجھے بڑا مزہ آتا تھا جب رباب کی بات ہوتی تھی. میں رباب کی محفلوں میں بھی راج میں بیٹھی ہوئی تھی. تو کلاسیکل میوزک کی جب بات ہوتی تھی, گجرے میں محفل سجی ہوئی ہے, چلا مار رہا ہے, رباب بج رہا ہے, رباب کے تار چھڑے جا رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ بڑا مزہ آتا تھا. ہر کہانی میں رباب کا ذکر ہوتا تھا. میں تو وہیں پہ میں کہتی یار یہ کہانی مزے کی. مطلب میوزک جو ہے یا ایک تو میرے لیے یہ بہت لرننگ تھی. ایک تو لائک کہانیاں اٹسیلف, میں نے اس میں سے شاید 4 یا 5 کہانیاں سنی تھی پہلے, یا ان سے میں تھوڑا بہت فیملیئر تھی. تو جو باقی 10 ہم نے ٹرانسلیٹ کی تھی, دیٹ واز اے لاٹ آف نیو ایکسپوجر ٹو ڈفرنٹ اسٹوریز. دوسرا یہ کہ given the fact کہ religious extremism پاکستان میں جس طرح سے رائز کر رہا ہے, I feel like music and dances have been a part of our traditional culture, and culture also gives them a certain level of acceptability. So to talk about them and to put that information out there, we can slowly, it's a way of resisting against extremism as well, in a way. مطلب اچھا بیلنس تھا. جہاں پہ ایکسٹریمزم تھا وہاں پہ یہ کہ معاشرے میں جب اتنی آپ کی ترقیاں ہوتی ہیں تو میوزک اور آرٹ کا بڑا کردار ہوتا ہے اس چیز میں. تو آئی ایم اے ویری فرم بلیور آف دس کہ میوزک اور آرٹ جو ہے آپ کے معاشرے کی ترقیوں کو, کڑواہٹ کو کم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ بڑی کچھ چیز بڑا مزہ آتا تھا مجھے. تو اس طرح کی جتنی کہانیاں تھیں, آدم خان رباب لے کے وہ اوپر پہاڑوں پہ جا کے رباب بجا رہا ہے, تو لڑکی بھی امپریس ہو رہی ہے اور سب سیٹ چل رہا ہے, تو بڑا مزہ آتا تھا پڑھ کے. And it was very relatable کیونکہ جب میں when I start drawing or like doing any kind of art, میں clock out کر جاتی ہوں. آگ لگ رہی ہے, چوری ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا, میں زون آؤٹ ہوں. I think we are missing the fact. So the same thing happening to the characters was actually very nice to see. کہ اچھا ہم پاگل نہیں ہیں, جس طرح ہمارے گھر والے ہمیں کہتے ہیں. And also I think we are missing کہ ہم نے اس کتاب کی ہر کہانی کی illustration کومل نے خود بنائی ہے. We have the pictures if you want to see. Yeah. اور اسی گروپ میں ہم نے شیئر کی ہے. تو audience, ہاں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے ہر کہانی کی بھی illustrations بنائی ہے جو کومل نے خود بنائی ہے with a little help from her colleagues, but سارا کام اسی کا. مجھے اگر کوئی چیز بدل میں آ رہی ہے, اچھی نہیں لگ رہی, بس وہ سمجھ آتی ہے کہ ہماری, کیونکہ ہم 4-5 سال سے ساتھ کام کر رہے ہیں تو we have that chemistry. اور اب ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کتاب کی اب سپٹمبر تک ہم مزید پروموشنز پہ بھی کام کریں, اور اس کے لیے ہم میوزیکل نائٹس بھی کریں گے, فوک میوزک نائٹ کریں گے, اور اس میں اسٹوری ٹیلنگ سیشن بھی ہوں گے.
So that will be in Islamabad, but there's open invitation to everyone who want to come to Islamabad, be our guest. We have music studio, we have music event करने की जगह, we have rubab, we have sitar, we have harmonium, tabla, everything. Come to Islamabad, any one of you will. हम आपको More than welcome. more than welcome. हम आपको invite भी करेंगे अपनी marketing के लिए. Sure. Moving towards our next question, that is, how can these stories, means the folk tales, promote empathy, understanding, and tolerance in the world where conflicts often dominate the headlines? I feel like it starts with, again, finding similarities in your differences. For example, हम में से किसी के भी घर अगर कोई मेहमान आएगा तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम उन्हें खाना नहीं देंगे. It's the same with Ireland, but it's not the same with Sweden. How is that? Unless you're invited to my house, Okay. I will not feed you. And if I give you coffee, you're expected to pay for the Yeah. coffee. मेहमान नवाजी का concept बहुत कम है हमारे Okay. लिए. So now, hospitality culture, it's different in all our communities. कोई आपको बिरयानी खिलाएगा, कोई आपको दम खिलाएगा, but which makes all the cultures equally beautiful. But the point is that we like feeding. It's a part of our collective culture. And I feel like that also applies to some socially toxic attitudes we have as क्योंकि वो societies. हमें सिखाते हैं कि आप you should feed. तो इन स्टोरी से आपको लगता है कि हम उन्हें ये बता सकते हैं मैसेज कि ये तो हमारा कल्चर है to feed. Yeah, I feel like there's a lot of subtle messaging in Yeah. this Yeah. for people who understand. And also the reason I feel like Tolerance कैसे? Tolerance का कैसे मैसेज देंगे? अच्छा टॉलरेंस से ज़्यादा जो मेरा कंसर्न ये था कि फोकलोर में एज अ डिसिप्लिन जो इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था वो 1800s में हुआ था ड्यूरिंग द colonial times by the British and the French, and they butchered a lot of restaurants. And अब इसमें इंटरेस्ट की एक दोबारा वेव आई है which is also coinciding with the generated AI wave. And what that essentially does is आपका कल्चर जो कहीं इंग्लिश में डॉक्यूमेंट नहीं हुआ था that goes further down the spiral with spiral of silence create होता है. So you're further at risk of being invisible and eventually ignored. So you need as much media as you can pushed out in English in the first place. And दूसरा ये कि again we're at a very geopolitically speaking we're at a time where a lot of things are going on. So if we don't work on our own stories, the white people will do it again. हम एक दफा भूख चुके हैं दोबारा नहीं होगा. तो हमें काम करना है. It's at this point it's more of resistance than tolerance. I think we've tolerated enough. और इसके एग्जांपल मतलब आप देख सकते हैं कि वाइट लोगों ने जो मौलाना रूमी की मसनवी के साथ कर दिया है वो तो किसी ने इतनी ज्यादा किसी के साथ नहीं की. I don't think they should be tolerated. तो अब यही है कि हमारे पास हम यूथ हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जितना हमारे हाथों में हम उतना तो अपने आप रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं. तो हम पढ़े लिखे हैं, हम बैचलर्स किया हुआ मास्टर्स किया हुआ तो लैंग्वेज हमें आती है, हमारे रेफरेंसेज हैं, हम लोगों के साथ बैठ के 4 बंदे मिल के अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमें करना चाहिए. और जिसे आप लोग ये फेस्टिवल करवा रहे हैं इसका भी कहीं ना कहीं मकसद तो यही है कि अपने कल्चर को अपने लिटरेचर को अपनी आर्ट को प्रिजर्व करें. तो ये सबसे बड़ा मकसद मेजर मकसद यही था. But I feel like tolerance specifically की भी कहीं ना कहीं subtle messaging हुई भी है within the stories because a lot of lessons are अच्छा यही stories जिसकी हम अभी reading भी करेंगे थोड़ी सी. At the end of the story, the couple, like वो जो लड़की है, she finally rescues her fiance from Akbar, but they get killed by a group of nomads by accident. Yeah, that was a very sad part. That I was. wanted to skip that part. I wanted to cry. I'm like ये क्या हो गया यार? हम बड़े खुश थे यार ये तो. हम तो खुश थे कि अच्छा चलो शुक्र है like The happy last ending. paragraph is they are killed by Plot twist आ गया. तो उस आखिरी पैराग्राफ के अंदर ही tolerance and being careful is mentioned. तो I feel like इस तरह की चीजें are recurring motifs. और ये भी 2 कबीलों की ही आपस में लड़ाई थी और ऑपोजिट कबीलों के लड़का और लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया था
اور They went by the battle gate. دیٹ واز آلسو میسج کہ یار چلو دو قبیلوں کی لڑائی اپنی جگہ پر لڑکا لڑکی آخر میں ساتھ ہو گئے. مطلب یہ میسج ہے کہ پولیٹیکل لڑائی ہوتی ہے لیکن آپس میں جو عوام ہے وہ نہیں. مطلب ہر کہانی کا جو لڑکے تو پوری کہانی میں رہے گا. رام لیلا ہر کہانی کا انجام نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہے ایسے ہی. Moving towards our last question and then they ask questions from you and you can read from your book. And that is, how can these stories address the challenges and concerns of young generations such as identity, belonging and social media? اچھا آئی فیل لائک سوشل میڈیا پہ ہم جتنا بھی کنٹینٹ ڈال رہے ہیں وہ ہم یا تو اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. لائک فار ایگزامپل میں بھی ٹک ٹاک ڈال رہی ہوں یا وہ چیز میں نے کہیں دیکھی ہوگی یا سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی. بیکاز اگین انفارمیشن لائک میٹر گیٹس پروسیسڈ اینڈ پٹ آؤٹ ان ڈفرنٹ فارمس. مطلب اوپر سے تو نہیں نازل ہوگی نا, اٹس کمنگ فرام سم ویئر. تو اف اٹس کمنگ فرام سم ویئر وائی شوڈ اٹ ناٹ کم فرام مائی ورلڈ. لائک بچپن میں ہم سب نے ڈزنی پرنسیسز کی موویز دیکھی ہوں گی. آئی مین دی گرلز, یو گائز پروبیبلی ناٹ, آئی ایم سوری بیڈ ایگزامپل, بٹ none of them looked like me, none of them spoke my language, none of them dressed like me, and I was like, does that make me unworthy of being a princess? That's a thought process a lot of little girls go through. Why are all the fairies white? Why are all the princesses white? So the only way you have to come to it is you start telling your own fairy. And also you can see that on the book cover کہ ہم نے I think we should turn the lights off so everyone can کوئی see. سنڈریلا وائبس نہیں رکھنی ہے ہماری جو کتاب کی جو ہیروئن ہے. تو ہم نے ایک بڑی باوردہ اور بڑی خوبصورت قسم کی, چلو یہ بھی ٹھیک ہے, بات ہی ختم کر دی. یا پر ایک یہ بات بھی لگی لائک وائی ڈیئر سم پرنس ہو جو کہ پرنسس لائک وہ جو کہ اس کو سیو کرتے ہیں. Question ہوں گے نا تو ہم سب کے question. ہاں مطلب یہ کانسیپٹ بھی بدل رہا ہے. ہماری جنریشن اگلی جنریشن تو میرا نہیں خیال کوئی شہزادہ جان مانگتی ہے, وہ تو خود ہی شہزادہ ہیں. ہم ایون ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی شہزادہ ہمارے پاس, ہم کر لیں گے خود مینج, خود ہی کر لیں گے اور ہم کر لیا. شہزادی کی نقل نہیں اٹھانے, آپ بھی کر لیں گے. ایک question یہاں سے arise ہوتا ہے کہ کیا ہماری women جو تھی وہ dependent تھی؟ They were dependent کیونکہ ان کو ہمیشہ سے بتایا گیا ہے. میں اگر آپ کو اپنی ایگزامپل دوں, میرے گھر میں کبھی to be very honest, میں 25 years اور ان 25 سالوں میں کسی نے میرے گھر میں شادی کی بات نہیں کی. ہمارے گھر میں شادی کی بات کو مایوب سمجھا جاتا ہے until and unless the proper age and the proper, جب آپ ریڈی نہیں. تو پڑھائی کی بات کی ہمیشہ, اتنا امپاور کیا ہے تو ہم ادھر آپ کے سامنے اتنے مردوں کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو شہزادے کا جو انتظار ہے یہ آپ کے اندر فیڈ کیا جاتا ہے بچپن سے. اور میری بہت سی ایسی دوستیں ہیں جنہوں نے میری یونیورسٹی کے جو ہیں ضائع کی ہیں سیٹیں, ڈاکٹر بننا بھی شروع کر دی تو شادی شہزادہ لے گیا ان کو, جرمنی لے گیا, استخارے میں بھی امریکہ والا آ گیا اور وہ چلی گئی. تو یہ میرے خیال سے کہ میں اس چیز کی بلیور ہوں کہ فیڈ کیا جاتا ہے آپ کو, کہ آپ کا راستہ جو آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ بناتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ فیڈ کیا جاتا ہے. وہ ایک آدھی پھولن دیوی کو نکلتی تھی اندر سے جو لڑ لیتی تھی سب سے, جس کو کسی شہزادے کی ضرورت نہیں, باقی سب لوگ فیڈ کیا جب تک. اور اب یہ فیڈنگ بند ہو چکی ہے میرے خیال سے, کم ہو گئی ہے کیونکہ اب اتنی پاورڈ اور خاتون دیکھتے ہیں ہم خواتین کو. اور سنڈریلا والی بات ہے, مجھے ایک بات یاد آئی تھی, آئی وانٹڈ ٹو شیئر. جب ہم اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کر رہے تھے تو کومل کی نانی نے ایک اسٹوری نریٹ کی تھی. دیٹ واز دل بچک اینڈ دل بچک اینڈ دا پرنس. تو انہیں دنوں ہم ٹی وی پہ رمضان کا ڈرامہ لکھ رہے تھے, دیٹ از مائی ڈیئر سنڈریلا. اگر کسی نے پرومو دیکھا ہو تو رمضان میں آ رہا ہے. مائی ڈیئر سنڈریلا کی ہم لوگ 15 قسطیں لکھ چکے تھے, اور اس میں اب ہم لوگ وہ اس میں بھی چونکہ ایک پٹھان عورت ہے اور ایک پنجابی عورت ہے تو بڑا کمبینیشن ہے. تو آئی ایم ناٹ اسپوائلنگ یور اسٹوری ایون دو آئی نو اسٹوری. تو اس میں نا ہم ڈسکشن کر رہے تھے رائٹر کے ساتھ, تو ہم نے کہا یار وائی سنڈریلا, کیوں سنڈریلا. میں نے کہا میں نے تو کل اپنی کتاب میں ایک اسٹوری ٹرانسلیٹ کی ہے, وہ تو دل بچک ہے اس کا نام, اور دل بچک تو ہماری سنڈریلا ہے بالکل. تو میں نے کہا یہ آپ ڈالیں, یہ آپ جو اس کی پٹھان امی ہیں, یہ پٹھان امی اس کو اپنی بیٹی کو یہ بات بتائے کہ یار ہمارے پاس بھی سنڈریلا ہے. تو
तो वी ट्राइड कि ऐसी कोई बात इंजेक्ट हो जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी बात जाए. आई होप कि वो अब फाइनल कट में आई हो, वो डायलॉग मैंने तो ऐड करवाया था. तो मतलब हमारी पूरी कोशिश है कि यार वही बात है कि रपंजल क्यों, हमारी अपनी रपंजल अब दूर भी दूर है. हमारे पास सिंड्रेला है, हमारे पास बहुत से जाते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं किसी प्लेन राइडर की या कोई आए उसको ले ले जाए. हमारे पास भी हैं एग्जाम्पल. मकसद ये है कि हम पढ़ें. हमने बस मजनू को ख्वार करवाते बताया है कि वो ख्वार हो गया लड़की के पीछे. मैं लैला हूँ, जितना मैं जलील हूँ उस नाम के पीछे कोई नहीं हुआ हो. तुम्हारा मजनू किधर है, तुम्हारा मजनू किधर है, भाई नहीं है मजनू. मतलब हमारे पास और कोई बात ही नहीं करने को. हमें लगता है वो शीरी फरहाद अभी तक शायरी में जलील हो रहा है कि उसने पहाड़ के अंदर से दूध की नहर बहानी थी लड़की के पीछे. तो मतलब पढ़ो फोक टेल्स, पढ़ो फोक लोर को पढ़ेंगे तो और एस्पेक्ट्स भी मिलेंगे आप. Also beyond surface level, I feel like again Disney उनकी movie resilience examples. भी एक बात के लिए. Disney movie many things examples. जो आप पढ़ सकते Whenever you're watching a Western romance, it's always a girl or a guy who rises from nothing. या तो लड़का एंड पे हो तो वो शहजादा है, नाइट बन जाता है, लड़की हो तो वो शहजादी बन जाती है. In your culture, love is not measured in gaining. It's measured in losing everything. शहजादा है वो फकीर बन जाएगा, लड़की है she will lose everything, but they will stick together. I feel like अगर हम beyond surface level इन चीज़ों पे सोचें और समझें तो हमें अपने बारे में बहुत सी चीज़ें समझ आती हमने अपने ये कल्चर की मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं की थी. हैं. हमने खुद सही नहीं, हमने क्योंकि खुद सही हमने नहीं. अगर पढ़ा भी है तो उतना नहीं पढ़ा जितना पढ़ना हमने- चाहिए था, और उतना सोचा नहीं है जितना बचपन सोचना से चाहिए. पीटीवी पे वो हीर रांझा देखी, बस वो बांसुरी बजाता रहा, चूड़ी खाता फिर रांझा होता और रांझा 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 कर देंगे मैं आपके रांझा. मतलब एक चीज को इतना जलील कर देते हैं लिटरेचर में ला के कि यार वो उसकी ना उसके मुझे तो लगता है कि हमने अपने हीरो की जो मर्दानगी मार दी है और हीरोइन की निस्वानियत मार दी हम लोग. तो ये बड़ी एक अजीब चीज़ है सुनने में आती. सस्सी पुनो देख लो, वही खवारी है, यार नो मिलेगी अजलाश यार दी. और तो हम जब तक उन चीज़ों को पॉजिटिवली पोर्ट्रे नहीं करेंगे तो वो ग्लोरीफाई नहीं होगी. तो हमने ग्लोरीफाई गलत चीज़ें होती है. हमने अब हीर रांझा सिर्फ अगर किसी ने कहानी पढ़ी तो वो बिल्कुल उसका और कॉन्सेप्ट है. अगर किसी ने हीर वारिस शाह पढ़ी है तो उसका बिल्कुल ही और कॉन्सेप्ट है. अब हीर वारिस शाह तो मसलन ही तो उसमें आपको बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं. तो लोगों को लगता है कि जब हीर वारिस शाह भी हीर रांझा ही. तो जब तक हम पोर्ट्रे नहीं करेंगे उसमें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का भी बहुत कसूर है, हमारा अपना भी बहुत कसूर है. और हम जैसे हम तो मैं अपने आप को मतलब अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज समझती हूँ. मेरे वालिद साहब ने मेरे अंदर चीज़ें इंजेक्ट की. ये अपने आप ये प्रिविलेज है कि इसके घर में इसको लिटरेचर का कोई नॉलेज मिला. जिन लोगों को नहीं मिला हम अफसोस कर सकते हैं, उसको यार मिलना चाहिए. तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करती हैं. तो there is a long debate on it. So you want to read something from your book? I So then think they let's would- read questions first. Oh, okay. You want to take questions? Okay. Questions. Also, if you want to comment on our Yeah, any Yeah. comments, questions, anything. Any whatever. comment on this? Yeah. हम शहजाद आपसे मेरा सवाल है, मेरा नाम फुलका है और मेरा आपसे सवाल है कि आप हम टीवी पे एडिटर स्क्रिप्ट एडिटर जी, तो जो न्यू राइटर्स हैं वो अपनी स्क्रिप्ट्स कहाँ सबमिट करें कैसे भेजेंगे अदर देन दैट ईमेल जो आप लोग shahzad.lela@hum.in और scripts@hum.in. ठीक है. अगर हम I can आपको मैं आपको लिख के दूँ. ठीक मैं है ही पढ़ूंगी आपकी कहानी सबसे पहले. अगर आप मुझे कहानी सुनानी तो मुझे सुना दें. मैं आपको बोलूँगा Sure. There is a long process of that. जी. Stories का submission का बहुत लंबा process. If anyone is not offended, so can I answer that question in detail? जी जी Okay. तो उसका कहानी का प्रोसेस ये है कि हम आपकी कहानी को पहले पढ़ेंगे. वो कहानी हम नहीं पढ़ेंगे, हम वन लाइनर पढ़ेंगे. वन लाइनर अगर आपको पता है क्या होती है तो इस तरह से ऑप्शन ऑफ द स्टोरी. आप हर कहानी के हर प्लॉट को, हर इवेंट को, कहानी को पहली लाइन से लेके आपने एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, लड़का लड़की. हाँ. और वन टिप आई वांट टू गिव यू, इफ यू आर राइटिंग अ वन लाइनर तो कीप इट हीरो हीरोइन की बेस पे रखना. हीरो हीरोइन एंड देन उसकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली. तो फिर आपकी कहानी हमारे पास आएगी, हमें पसंद आई तो हम आपसे रजू फरमाएंगे और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे. फिर एपिसोड्स की बात होगी, कितने एपिसोड्स. मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. लेकिन अगर कहानी ऐसी हुई तो हम टीवी का कंटेंट डिपार्टमेंट इज ऑलवेज देयर टू
sit on the table and content निकालने के लिए. तो I wish you luck. आपके जो अपने जो कंटेंट देखती हूँ उसमें जो अभी आप लोगों ने एक स्लॉट रखा हुआ है सैटरडे का, हाँ. सुल्ताना सिद्दीकी प्रोडक्शन खत्म हो गई सीरीज रात. जी जी, मिनी सीरीज होती है डिफरेंट, हाँ. जिसमें बहुत से That was वो डिफरेंट नहीं है, वो सुल्ताना आपा का एक वो था मॉब कल्चर, जी जी मॉब मेंटालिटी पे, वो 3 निकाली थी उन्होंने. सीरीज ऐड हुई है, वन हुई है. That हाँ, was based on social issues. तो वो सुल्ताना सिद्दीकी की अपनी प्रोडक्शन है. तो वो बड़े राइटर्स ने लिखी है. तो एक साजी गुल ने लिखी है, एक सैफी हसन, और जी, दूसरी एक अफरीदी ने जफर लिखी है, एक जफर विराज ने लिखी है. तो वो खुद लिखवाई गई हैं पर्पसफुली लिखवाई गई हैं कि यार ये इस टॉपिक पे हमें ये चीज़ चाहिए जिसका मैसेज ये होना चाहिए. पर अगर कोई ड्रामा ऐसा हो जिसकी एपिसोड्स जो हैं वो 25 प्लस हों और जो है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सोशल कमेंट्री की टोन हो उस ड्रामा में, तो उसके लिए जो है हमें बन लगे कुछ ऐसे सीन्स हम आपको जिनके एक्सेस हम आपको डॉक्यूमेंट्स की दे दें और आपको कहीं नहीं जाएंगे, गुम नहीं होंगे, ना चोरी होंगे. ये गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि पहला बंदा मैं ही होंगी जब गाने को. ये जो आपकी बुक है हार्ट शेप, इसकी ऑडियंस आप लोगों ने मेन ऑडियंस रखी है, यानी पाकिस्तानी की भी या फॉरेन? अमेरिका में इंग्लिश होगी तो ये मेन ऑडियंस आप लोग चाह रहे हैं कि फॉरेन से? फॉरनर से चाहता हूँ मैं, लेकिन अमेरिका में और पाकिस्तानी ऑडियंस बहुत है. हमारे अपने ही बहुत सर्कल ऐसा है जिससे हमने जिसको हम कहते हैं कि थोड़ी सी रिसर्च की है कि यार कौन कौन लोग हैं जिसको I feel like foreigners and diaspora Yeah. was the main audience. Yeah. क्योंकि जो पाकिस्तान में रीजन के स्टेटिस्टिक्स हैं, या बैड आइडिया. लेकिन वो जो उर्दू यानी पाकिस्तानी कल्चर को या फिर लिपि की It's shipping worldwide. तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह. But the problem is कि generally अगर किताब का नाम सुन के अगर कमरे में 100 लोग हैं ना, तो उसमें से 10 शायद सोच लेंगे अच्छा ये किताब उठा के पढ़ लेंगे. जनरली और also it's रीडिंग in वाली English. हमारा बहुत कम है. उर्दू में तो है नहीं कि उसकी कोई सिलेक्टेड ऑडियंस होगी. इंग्लिश है तो इंग्लिश तो हुआ बता हर बंदा पढ़े. आई होप कि हर बंदा पढ़े, होपफुली इंशाल्लाह. नहीं है कोई सवाल. तो अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई. अल्ताफ कादर मेरा नाम है भाई देवर, और मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में पढ़ा था. 2001 में जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान पे अभी हमला नहीं हुआ था, लेकिन ये बातें हो रही. तो अब्दुलसलाम ज़ईफ़ सफ़ीर थे इमारत इस्लामिया के, और तब हम तालिब थे इस्लामाबाद. तो हम कभी कभी वहाँ जाया करते थे उनके उसमें सफारत खाने में, और जाया करते थे ये जर्नलिस्ट के साथ एज ए ट्रांसलेटर. तो एक दिन हम चले गए, मैं भी किसी ट्रांसलेटर के साथ था, किसी जर्नलिस्ट के साथ. तो 2 कुर्सियाँ लाई गई, उस पर बैठ गए. लंबी लंबी घास थी, खैर वो घास तकरीबन खुश्क हो रही थी तब. तो कहा बैठ जाओ, तो हम बैठ गए. अब्दुलसलाम ज़ईफ़ ने एक लंबी कहानी सुनाई, और अफगान में रहती कौम में वगैरह था से. तो वो जो शाहीन था उनका ट्रांसलेटर, स्वेर शाहीन था कि जो भी शाहीन था, तो उसको ट्रांसलेट करने लगा कि अब्दुलसलाम उनको इस तरह कान में कहते हैं गैरत पकी होता होगा. तो शाहीन कान में कहते हैं. आप ज़ाहिर है वो अंग्रेज़ों को जो इंग्लिश वालों को समझ नहीं आई, हमें तो समझ आया. अच्छा, कि गैरत वाली किस्सा, गैरत वाली कहा कर ये बात है, वो गैरत वाली वो बता दे आपने कि अफगान गैरत ही कौन है और गैरत के लिए इस तरह. तो शाहीन उसको कान में ही कहता है, अंग्रेज़ों के गैरत नहीं, कि अंग्रेज़ों में गैरत नहीं होती. आई एग्री. अच्छा, एक बात मुझे अच्छा लगा जो आप कहती हैं कि आपने उन सारी नामों को इस तरह लिखा है, ये कॉलोनियल कॉनोटेशंस को हटा के. रिसेंटली मैं भी इस तरह कुछ काम कर रहा था, तो ट्राइब को मैंने कहीं भी नहीं लिखा. वहाँ पे उलस है, उलस या उलसना. अगर खान्स नहीं है बल्कि खानान और इस तरह की सारी चीज़ें. मुल्लाज नहीं है, मुला है और मुलान है, क्योंकि हम इस तरह बोलते हैं. अच्छा, आपने जो बात की कि एम्पावरमेंट, ज़ाती तौर पर जो मैं समझता हूँ तो
تو شاید پختون عورت اس طرح امپاور نہیں تھی. لیکن کچھ 2 مثالیں ہیں میرے پاس. ایک تو بالکل ریسنٹ پاس سے ہے, چند سال پہلے اس خاتون کی ڈیتھ ہوئی بجوڑ میں ایک علاقے میں. اس کی عمر 70+ تھی, اور جب وہ صبح جاتی تھی, ان کے ایک چکی تھی یہ آٹے والی, اس میں جاتی تھی تو 2-3 لوگ اس کے پیچھے ہوتے تھے. ان کا گھر آگے جاتا تھا, یہ اس کے پیچھے, اور پھر کچھ لوگ اور ان کے ہاتھ میں بندوق کر وغیرہ وہ چیزیں ہوتی تھی. ایک تو یہ ہے. دوسری ہے کہ حالنامہ میں لکھا ہے بایزید انصاری, یہ جو محمد علی محمد مخلص کی ہے, تو بایزید انصاری کے ایک مرید ہیں بنگش میں, تو آ کر ان کو کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہی. تو بایزید ان کو کہتے ہیں کہ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ ان کو مجبور نہ کریں, یہ ان کا حق ہے کہ نہیں چاہتی تو نہ کریں. ایک بات تو یہ. دوسری بات ہے کہ بایزید نے تقریباً 5 یا 6 نام ہمیں ایسے ملتے ہیں جس طرح یہ مرید بناتے ہیں پھر, تو ان میں سے 5-6 نام ہمیں عورتوں کے ملتے ہیں جب انہوں نے اپنا مرید بنایا ہوا ہے. ہاں, لیکن آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. یہ جو آپ یہاں کا جو سوابی والا قصہ ہے, وہ جس کو یوسف خان, ہاں یوسف خان اور شیروان, یہ کہانی اس میں ہے. جی ہے. آپ یہی سنانا چاہتی تھی یا کچھ اور ہے؟ نہیں, وہ ٹولڈ نہیں, وہ صحیح ہے. اچھا, تو یوسف خان اور شیروانوں کی ہمیں ایک فائدہ تھا جو اب نہیں ہے. یہ لڑکا لگا ہوا ہے, شاید اس پہ کچھ کام کر سکے. وہاں یہ تھا کہ وہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر بہت خوبصورت جنگل تھا. 30-40 سال پہلے تک, 40 سال پہلے تک تو بہت خوبصورت تھا. میں بھی جب بچہ تھا, کیونکہ 50 میری بھی ہو رہی تھی عمر, تو ہم اس کو دیکھتے تھے. اچھا, پھر یہ ہوا کہ ہمارے علاقے وہاں بات یہ تھی کہ اگر اس جنگل کو کاٹنے کے لیے آپ جاؤ گے تو آپ لکڑی یا پتھر ہو جاؤ گے. یوسف خان بابا آپ سے اس کا بدلوں کی خبر اس کا. اب ہوا ہے کہ بیچ میں, آئی ایم سوری, میں کسی کو افینڈ کرنا نہیں چاہتا, لیکن ہمارے اشاعت و توحید و سنہ والے, یہ جو مولانا محمد طیب طاہری ہیں, ان کے والد صاحب تھے مولانا محمد طیب, انہوں نے تحریک شروع کی 1934 میں شروع کی, 34 کے لگ بھگ. اچھا, اس میں یہ تھا کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے, نہ مردہ کچھ کر سکتا ہے نہ زندہ کچھ کر سکتا ہے. تبلیغ والے تو بھی تو کچھ اس قسم کی بات کہتے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ یہ یوسف خان بابا کچھ بھی نہیں کر سکتے. بابا تو شاعری کوئی نہیں. اچھا, اب اس کا یہ ہوا کہ اس پہاڑ کے پہ آپ کو دوربین لے کر ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہاں پہ کوئی درخت ہے. اچھا, مطلب مکمل صاف ہو گیا. اچھا, اس قسم کی کہانی, ایگزیکٹلی اسی طرح کی ایک کہانی, یہ جو آسٹریا اور اٹلی کا جو وہ ماؤنٹینس ریجن ہے وہاں پہ بھی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ میڈیول ٹائمز میں وہ جنگل بچ گیا. اب تو خیر قانون ہے یہاں پہ, تو قانون کیا ہے. اور اسی قسم کی کچھ کہانیاں ارجنٹینا میں بھی ہیں, ماؤنٹینس ریجن میں. ایگزیکٹلی یہی کہانیاں ہمیں کرد میں بھی ملتی ہیں. کسی کے ساتھ سینٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کی تھی, اور اس کی وجہ سے وہ جنگل وہاں بچ جاتا ہے. تو اٹ واز جسٹ, وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے شعر آیا ہوا تو میں سنانا چاہتا تھا. باقی یہ ہے کہ آپ کا جو کام ہے پرسنلی یہ بہت بڑا کام اس لیے ہے کہ جب ہم بچے تھے تو ہمیں کچھ کہانیاں سنائی جاتی تھی کہ وہ میری دادی نے نہیں بلکہ میرے باپ کی چاچی تھی, جن کی 2000 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ایٹ دی ایج آف 120, اور میں ان کی اولاد نہیں تھی تو میں ان کے ساتھ ہوتا. تو انہوں نے بہت کہانیاں سنائی. تو اس میں ایک تھا کہ 4 بھائی تھے, جس میں 3 بھائی وہ تو صحت مند تھے, لیکن ایک بھائی جو تھا وہ نیمکونے تھا, وہ نہیں ہوتا, وہ پولیو زدہ قسم کا. اچھا, وہ ہر جگہ مدد کے لیے پہنچ جاتا تھا. ٹھیک ہے, ایک یہ کہانی میں نے ایسی ایک کہانی ریکارڈ کی تھی, لیکن اس میں بھائی 4 نہیں تھے, آئی تھنک وہ 7 بھائی تھے. اچھا, تو یہ بھائی پہنچ جاتا تھا مدد کے لیے. ہاں, وہ اب یہ میرے 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ اس کہانی کا ان کی ماں کو پتا ہے اور نہ اس گھر میں کسی اور کو پتا ہے. تو یہ ڈاکومنٹیشن میرے خیال میں اگر آپ ایک اور سیریز چلا لیں اس کی
इस اور रमजान مزید پورا ارادہ ہے۔ ہماری کہانیاں۔ ڈاکیومنٹیشن ہر ٹائم اوپن ہوتی ہے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس بھی ایسی کوئی کہانی ہے جو آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ نہ ملے یا اس کی کوئی ویریشن ہے آپ کے پاس, آپ ہمارے کانٹیکٹ اس فارم پہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اگر آپ آڈیو بھیجنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, اگر آپ ریٹن میں بھیجنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک کسی ہے. کوئی بھی فوک کہانی جو آپ نے ڈاکیومنٹ آپ نے اگر آپ پشتو سے اردو میں ترجمہ کر دیں تو وہ ہمارے لیے تھوڑا آسان ہو جائے گا, ورنہ ہماری ایک والنٹیئر ٹیم ہے. We have a Pashto speaker, we have a Baluchi speaker, we have a Sindhi speaker, we have a girl from Chitral and Punjabi اس کو آتی ہے, مجھے بھی سمجھ آتی ہے. تو لینگویج کا ایشو نہیں ہے, آپ جس مرضی زبان میں سبمٹ کر دیں, ٹرانسلیٹ ہم کر لیں گے. اور اس کو اگر تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی کیا جائے کہ ڈیورنٹ کے اس طرف, کیونکہ جوزجان بلخ اور فاریاب کے بہت سی کہانیاں ہیں جو ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی, یا پھر آموں کے ایون, تو کم از کم یہ آموں سے اس طرف کا جو علاقہ ہے. اچھا, اس کتاب میں ایک دو کہانیاں ہیں جن میں کندہار کا ذکر ہوا ہے, یا وہ انٹائرلی کہانیاں کندہار میں بیسڈ ہیں, کیونکہ جو اردو کی کتاب تھی وہ پٹھانوں کے رومان تھی, تو اس میں افغانستان کا بھی ذکر ہے. لیکن آئی ڈو فیل لائک اس میں افغانستان کی ریپرزنٹیشن اتنی نہیں ہے, لائک 50-50 نہیں ہے, بٹ کوشش کریں گے انشاءاللہ, ہے ضرور. یہ تو اس کتاب سے کہانیاں شروع ہوئی تھی, 9 کہانیاں تھیں ہمارے پاس, اس کو ہم 19 تک لے گئے کہ ہم نے سوچا کہ اب ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس کو جتنا ایکسٹینڈ کیا جا سکے ہماری اپنی کیپیسٹی میں اس کو کریں. پھر ہمارے پاس کچھ ڈیڈ لائنس تھیں جو ہم نے پبلشرس کی ڈیڈ لائنس تھیں, اس ڈیڈ لائن میں پھر ہم نے چیزیں فٹ کرنی تھیں. تو 19 کہانیاں تو ہم نے ود ایلسٹریشنس فٹ کی ہیں. اور ہمارا ابھی ہم لوگ راستے میں اسلام آباد موٹر پہ ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اس رمضان ہمارا کیا گول ہے, اس رمضان ہم نے کون سی کہانیاں پکڑنی ہے اور کون سی کہانیوں پروہار کو دیکھ لیا کرنے کی ضرورت ہے. جی پروہار کو دیکھ لیں گے پہلے اب یہ ہے کہ نہیں, ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہی کوئی کیونکہ ایک اور شروع پروہار میں بھی اچھی خاصی کہانیاں ہیں اور وہ ہے مزے کی. شاید صدیقی صاحب شاید اس معاملے میں کچھ نہ کچھ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ہمارا یہ بھی کوشش ہے کہ ایسا ہو جس پہ پہلے کام نہ ہوا ہو, تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ فرسٹ ٹائم اگر کام ہو تو وہ اس کی ایک الگ ہی ویلیو ہوتی. اگر کسی اور کا کوئی کوشچن ہے. آپ کا کوئی سوال تھا بیٹا؟ آپ نے سب سے پہلے کہا تھا اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. ہو گئی. It's the end and you can do it. ایک کہانی کا کچھ پارٹ ہے جو ہم نے سوچا ہم آپ سے شیئر کر لیں, باقی تو اب آپ سب کتاب پڑھیں گے تو ہمیں بتائیں گے کیسی ہے. تو نہیں, کتاب ہم آرڈر پہ وی وڈ لو ٹو, ہم ہماری پاس کتاب ہوتی تو ہم لیکن وہ سپٹمبر میں آپ کی یونیورسٹی کو پیش کرتے, لیکن سپٹمبر میں انشاءاللہ اس کے بعد کبھی چکر لگا ہے, آپ لوگوں نے پھر انوائٹ کیا ضرور. تو یہ کہانی کا نام, اف یو کین ایکسپلین دا کانٹیکسٹ بیک گراؤنڈ. اچھا, اس کہانی کا بیک گراؤنڈ بیسکلی یہ ہے کہ 2 قبیلے ہیں اور ان کی آپس میں جنگ چھڑ رہی ہے, کیونکہ ایک قبیلے کے لڑکے کو کچرگاہ میں دوسرے کی, میں تم سے کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کو چوری ہوئی کہ وہ کچرگاہ میں گھس گیا. خیر اس کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یار مجھے بائک نہیں آ رہی اپنی چرگاہ سے, چلو ساتھ والوں کی چرگاہ میں گھستے ہیں, بس اس پہ جنگ کا اعلان ہو گیا. اس پہ جنگ کا اعلان ہو گیا, چھوٹی سی شرارت پہ. اور قبیلوں کے نام اگر کوئی اوفینڈ تو نہیں ہوگا ہم لے سکتے نہیں. اچھا آپ نے اگر لکھا ہے تو پھر تو ہے. ہاں, یوسف زئی اور مندڑ. میں اس لیے میں نے میم پہ رکی ہوں میں کہ مجھے آپ لوگ بتا دیں. تو اردو میں یہ ایسے لکھی ہوئی ہے رضا نانے فارغ بخاری کی کتاب میں. سین یہاں سے سٹارٹ ہے کہ توڑ دلئی زخموں سے چور ہو چکا تھا, پیاس کی شدت سے اس کی زبان پر کانٹے پڑ چکے تھے, دشمنوں کے ہجوم میں وہ کس سے پانی مانگتا, وہ تو اسی کے خون کے پیاسے تھے. اتنے میں ایک عورت کندھے پر مشکیزہ ڈالے اس کے قریب سے گزری. توڑ دلئی کے منہ سے بے اختیار نکلا پانی, اور جب عورت نے اسے پانی کا مشکیزہ دیا تو اس حسین و جمیل دوشیزہ سے آنکھیں چار ہوتے ہی توڑ دلئی کے ہاتھوں سے مشکیزہ زمین پر گر. اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور نظریں دوشیزہ کے چہرے پر گڑ گئیں. کیا بات ہے اجنبی, تمہارے ہاتھوں میں مشکیزہ تھامنے کی قوت نہیں,
तो तलवार कैसे चलाओगे? यूसुफ जही हो ना। तो शीजा ने तंज का एक नश्तर फेंकते हुए तो दलई से कहा, कोई बात नहीं खातून। तो दलई ने चौंक कर कहा, ये लो और पानी, मेरी तरफ देखने से बेहतर है कि तुम पानी पी लो। मंडर अपने दुश्मन को प्यासा नहीं देख सकता। पानी तो पी चुका हूँ, लेकिन प्यास इतनी बढ़ गई है कि अब इसे दरिया भी नहीं बुझा सकता। अगरचे मैं यूसुफ जई के नाम से मुझे जो यूसुफ जई के नाम से नफरत है, लेकिन मैं उस दुश्मन की भी कदर करती हूँ जिसकी पीठ पर जख्म ना हो, इसलिए मैंने तुझे बहादुर जानकर पानी दिया। लेकिन तेरी बातों से तो बुज़दिली की बू आ रही है। मैं यूसुफ जई कबीले का शेर दिल जवान हूँ, अपने कबीले की आन पर कट मरने वाला। मैं मंडल के इन गीदड़ों को खातिर में नहीं लाता जिन्होंने झाड़ियों में छुप कर हम पर हमला किया। मेरे तीर में 1000 मंडलों के सीने छलनी करने की कुव्वत है, लेकिन आज मैं तेरी पलकों के तीरों का मुकाबला नहीं कर सकता। नौजवान होश में आओ, ये जंग का मैदान है, इसमें तलवार चलती है, टप्पे नहीं गाए जाते। अगर टप्पे गाने हो तो अपने हुजरे में बैठ कर गाना। तो दैट वाज द हीरोइन जिसका हमने बताया कि उसने ऐसा लड़के को This dialogue was the highlight for दिस us. वाज द हाईलाइट के टप्पे गाने हैं तो अपने हुजरे में बैठ कर गो, ये जंग का मैदान। तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है फिर आपको कहूँगी। Within moments, the grazing ground had turned into a bloodstream. Till when were Tordilai and his handful of friends going to put up a fight? The Menander tribesmen had decimated them. Tordilai was severely injured and thirst had parched his throat. He thought to himself, who am I going to ask for water, surrounded by the enemy which weighs for my blood? Just then, a woman passed by him with a leather flask strung over her shoulder. Tordilai whimpered helplessly, water. When the woman passed him the flask and his gaze held hers, the flask slipped out of his hands and it fell to the ground. His jaw dropped and he fixed his gaze upon her eyes. What happened, young man? Your hands lack the strength to hold a mere flask. How are you going to swing your sword? You're Yusufzai, aren't you? No, Tordilai responded, surprised. Here's some water, she said, handing over the flask to him once again. Having some might do you more good than staring at me with. We cannot bear the sight of our enemies going thirsty. So on a side note, I personally feel like this might have been a very subtle reference to the Battle of Karbala, where people were, forced to stay thirsty. And because there is this thing that even in battle, you do not deny your enemy water. Yes. It's a whole thing in a lot of our cultures. Though I do feel like it stems from religion. I have had water, yet this insatiable thirst within me shall not be quenched by mere water, not even by the mightiest of rowers. He said, although I passionately hate the Yusufzais, I honor the enemy who has been wounded on his back. I thought you were brave, so I offered you some water, but I can smell cowardice in your words. I am a brave heart of the Yusufzais. I will lay down my life for the clan's honor. As for those who hide amongst the trees to ambush us, should know that my arrows can pierce through the hearts of thousands. I paid no heed to these jackals, but today I could not stand my ground. Your darting glances have pierced my heart. Come to your senses, young man. This is a battlefield. You swing your sword and you don't sing couplets. If you're in the mood for stringing together some tappe, go home and sing in your Gujarat. So the tappe and go home and sing in your Gujarat. So I'm very excited कि अंग्रेज कैसे गूगल करेंगे जाके कैसे टप्पे Google क्या करेंगे, होते हैं, ये क्या होता है? और टप्पे क्या होते हैं, रोजरा क्या होता है। मुझे सबसे ज्यादा इस चीज की खुशी है कि अंग्रेज गूगल करेंगे हमारी बातें, और बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा और It was a wonderful तसल्ली होगी। and we enlightened with so many new things and we are all very thankful. I hope आप में से कोई बोर नहीं हुआ No, and कोई किसी बात से offend भी नहीं हुआ। अगर हुआ तो हमारी तरफ से माजरेत। हम बहुत खौफजदा थे सारे रास्ते के, हमको ऐसी बात ना। No, it was wonderful. It was so wonderful. And I would like to call upon Sir Altaf Qadir, please, here के लिए and प्लेयर को present. खड़े